دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور سلطان احمد کبیر رفاعی نے ہزاروں لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا تھا، جن سے خود حضور غوث اعظم بھی محبت فرماتے تھے اور جن کی شان یہ ہے کہ جن کی بہن کو غوث اعظم نے اپنی بہن قرار دیا تھا۔ چلیے سلطان احمد کبیر رفاعی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ملک عراق میں۔ دوستو ملک عراق میں کئی بزرگ ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، انہی میں سے ایک عظیم بزرگ جن کا نام ہے حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ بارگاہ شریف ملک عراق کے شہر بغداد شریف، جہاں پر بڑے پیر دستگیر کی درگاہ شریف ہے، تو بغداد شریف سے تقریباً 330 کلومیٹر کی دوری پر بغداد اور بصرہ شہر کے درمیان میں ایک المیمونہ نامی ایک چھوٹا سا دیہات ہے، وہاں پر حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس درگاہ شریف ہے، اور درگاہ شریف کے چاروں طرف کوئی بھی آبادی نہیں ہے بلکہ چٹیل میدان ہے، اور اس چٹیل میدان میں سنسان میدان میں بیچوں بیچ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضرت کی شان ایسی ہے کہ کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے حضرت کی ذات مبارکہ، اور رفاعیہ سلسلے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت کی ذات سے بخوبی واقف ہوں گے۔ حضرت جو ہے رفاعیہ سلسلے کے بانی ہیں، تو چلیے درگاہ شریف چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں حضرت کی مزار شریف اور درگاہ شریف کی، اور جو بھی حضرت کی حیثیت تمام باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کو آگے دیکھنے کے لیے ملتے رہیں انشاءاللہ۔ اور درگاہ شریف کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کھلے میدان ہے، کوئی بھی دور دور تک کوئی بڑا شہر بستی نہیں ہے، دکان وغیرہ نہیں ہے۔ یہاں پر صرف درگاہ کے آس پاس چند گھر ہیں اور جو ہیں چند دکانیں ہیں۔ تو ناظرین یہاں کا یہ راستہ دیکھیے، بالکل سیدھا روڈ ہے، کہیں بھی ٹرننگ نہیں ہے، بالکل سیدھا آتا ہے۔ اور یہاں پہ درگاہ شریف۔ ناظرین، حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہی ہے، مگر احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک سے 42 سال یعنی 42 ایئرز چھوٹے ہیں۔ سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ رفاعیہ کے بانی یعنی فاؤنڈر ہیں، اور احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کو خود حضور غوث اعظم دستگیر نے اپنی بہن کہا تھا، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائشی نام جو ہے احمد رکھا گیا تھا، اور آپ کا نسب نامہ آپ سن لیں، نسب کچھ اس طریقے سے ہے: احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاعہ، یعنی آپ کے جد امجد میں یعنی پر داداؤں میں سے ایک کا نام آتا ہے رفاعہ، انہی کے سلسلے سے، کیونکہ وہ ایک مشہور بزرگ گزرے تھے تو انہی کی نسبت سے آپ کے سلسلے کو رفاعی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا جو سلسلہ خلافت ہے رفاعیہ سے مشہور و معروف ہے، اور آپ کی مریدین اپنے نام کے ساتھ رفاعی لکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید سلطان علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کے والد جو ہیں حسینی سادات ہیں۔ تو ناظرین، حضرت سلطان سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سلطان احمد کبیر رفاعی کی کنیت ابو العباس اور آپ کا لقب محی الدین ہے، اور آپ مسلک کے اعتبار سے شافعی ہیں، یعنی آپ فقہ میں حضرت امام شافعی کو فالو کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں، جن کا نام حضرت سید منصور بطائحی ہیں، اور آپ کے ماموں ہی آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، تو سلطان احمد کبیر رفاعی کے پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں کے خواب میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ آج سے 40 دن بعد تمہاری بہن کو ایک لڑکا ہوگا، تو اس کا نام میرے نام کی نسبت سے احمد رکھنا، سبحان اللہ۔ جن کا نام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھیں
ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو نبی نے فرمایا ان کا نام جو ہے میرے نام کی نسبت سے احمد رکھنا، اور جب وہ تھوڑے سمجھدار ہو جائیں تو ان کی تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، وہ ان کے استاد ہوں گے، اور ان کی تربیت میں غفلت ہرگز نہ برتنا۔ اور اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے 15 رجب 512 ہجری مطابق 31 اکتوبر 1118 عیسوی تھا۔ اچھا دوستو، ہم حضرت کی ہسٹری میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ یہ تمام باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کن کتابوں کے حوالے سے، پروف کیا ہے ان تمام باتوں کا، تو وہ کتابوں کے نام آپ سن لیں، ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی کتاب ہے قلائد الجواہی، پھر سیرت سلطان الاولیاء، الزاویۃ الرفاعیہ، بہیجۃ الاسرار، جامع کرامات اولیاء، فتاوی رضویہ، فیضان سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ چند کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھ کر کے بھی اور ہسٹری جان سکتے ہیں۔ ناظرین، جب سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی، اس وقت تک آپ نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا تھا، اور اسی سال آپ کے والد ماجد حضرت سید سلطان علی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام کے سلسلے میں بغداد شریف تشریف لے گئے، اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی کے ماموں جان، جن کا نام حضرت شیخ سید منصور رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنی زیر سرپرستی ہی رکھ کر کے آپ کی ظاہری اور باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماموں کو حکم دیا تھا کہ آپ کو حضرت شیخ علی قاری واسطی کے پاس بھیج کر کے علم دین سکھایا جائے، پڑھایا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے ماموں جان نے قاری واسطی صاحب کے پاس آپ کو بھیج دیا، اور وہاں پر آپ نے تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ ناظرین، جب حضور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 20 سال کی ہوئی، تب تک آپ مفسر، محدث، فقہ، معانی، منطق و فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے۔ دوستوں، وقت آگے گزرتا گیا، اور یہاں تک کہ حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلنے لگی، اور آپ کے ماموں جان کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے ماموں جان جو آپ کے پیر و مرشد بھی تھے، سید منصور رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ عبیدیہ صوبہ ذیقار جنوبی عراق کی خلافت آپ کے سپرد فرما دی، یعنی آپ کو خلافت عطا کر دی، تاکہ آپ اسی خانقاہ میں رہ کر کے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کریں، یعنی دینی علم کو آگے بڑھائیں، اسلام کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کی ہدایت کرتے رہیں۔ ناظرین، سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی پتہ چلتا کہ آپ کے آس پاس میں عزیز و اقارب میں کوئی بیمار ہیں تو آپ فوراً اس کی عیادت کے لیے جاتے، اس کا حال پوچھتے، اگر کوئی اس کو حاجت مندی ہو تو اس کی حاجت مندی دور کرتے، اس کی مدد فرماتے تھے۔ یہ آپ کا ایک خاص طریقہ تھا، اور 5 وقت فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 400 رکعت نوافل نماز آپ ادا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے اور روزانہ 2000 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ناظرین، اس بات پہ غور کریں کہ سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث اعظم دستگیر میں کس قدر محبت تھی، اس بات کا اندازہ یہ 2 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو سنیے، آپ کو اندازہ انشاءاللہ لگ جائے گا۔ بہیجۃ الاسرار میں ہے کہ جب قطب ربانی شہباز لامکانی محی الدین حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ اعلان کیا تھا اللہ کے حکم سے کہ قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ کا یہ فرمان سن کر کے سید سلطان سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کیا تھا، علی رقبی، بے شک میری گردن پر حضور آپ کا قدم ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں پر موجود سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت بغداد کے دولہا اولیاء کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو میں نے بھی اپنے سر کو جھکا کر کے کہا کہ حضور میری گردن پر بھی آپ کا قدم شریف ہے، اللہ اکبر۔
دوستوں اسی طریقے کا ایک اور محبت کا واقعہ آپ سماعت کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 28 صفحہ نمبر 388 پر حضرت خضر موصلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خضر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں شیخ احمد کبیر رفاعی کی بھی زیارت کر لوں۔ سرکار غوث اعظم کی تو زیارت ہو گئی، کاش میں احمد کبیر رفاعی کی بھی زیارت کروں۔ تو حضور غوث اعظم نے آپ کے دل کے حال کو جان لیا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں دیکھیں کہ اولیاء کی شان کیا ہوتی ہیں۔ آپ جو دل میں سوچتے ہیں اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے اولیاء اللہ کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اے خضر، کیا تم شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت خضر عرض کرتے ہیں کہ حضور ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر مبارک تھوڑی دیر کے لیے جھکایا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھا کر کے خضر سے فرمایا کہ اے خضر دیکھو یہ شیخ احمد ہیں۔ تو حضرت خضر عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک کے بازو میں پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کاندھے پر سرکار غوث اعظم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا نورانی منظر ہوگا جب رفاعی دولہا اور قادری دولہا ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ منظر دیکھنے والے ان خوش نصیب آنکھوں پر لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو شیخ خضر عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث اعظم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر احمد کبیر رفاعی نے مجھ سے فرمایا کہ اے خضر، جب تمہارے آگے شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے دیکھنے کی تمہاری کیا تمنا پیدا ہو گئی؟ ارے میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے غلاموں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت دیکھیں کہ دونوں اولیاء آپس میں کس طریقے سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر حضرت خضر موصلی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو میرے دل میں پھر سے تمنا پیدا ہوئی کہ میں احمد کبیر رفاعی کی زیارت کروں۔ تو میں بغداد شریف سے ام عبیدہ کی جو خانقاہ ہے سید سلطان احمد کبیر رفاعی کی، اس طرف روانہ ہو گیا، اور جب میں آپ کی محفل میں بیٹھا اور آپ کی زیارت کی تو میں نے اس دن جو سرکار غوث اعظم کے پہلو میں جیسے دیکھا تھا ویسے کہ ویسے سید سلطان احمد کبیر رفاعی مجھے نظر آئے تھے۔ یعنی یہ وہی سلطان احمد کبیر رفاعی ہیں جو اس دن سرکار غوث اعظم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سید سلطان احمد کبیر رفاعی نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ اے خضر، کیا پہلی مرتبہ تو نے میری زیارت کی تھی وہ کافی نہیں جو پھر سے چلے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیا تھا۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ چلیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ اس واقعے کو امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 374۔ اس میں یہ واقعہ نقل ہے۔ آپ نے اس واقعے کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لائے اور وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے کھڑے ہو کر کے 2 اشعار پڑھتے ہیں۔ ان اشعار میں آپ یہی عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میں آپ کی بارگاہ سے دور تھا اور روحانی طور پر آپ کی میں زیارت کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے دست مبارک کو چومنا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ شرف عطا کیجیے۔ آپ کی اس التجا میں اتنی محبت تھی، اتنی تاثیر تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کرم فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبر انور سے اپنا دست مبارک باہر نکال دیا سید سلطان احمد کبیر رفاعی کے لیے، آپ پر کرم فرمانے کے لیے، اور ہزاروں کی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کا یہ نورانی منظر دیکھا کہ سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شرف، یہ عطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پر عطا فرمائی تھی، آپ پر یہ خاص کرم فرمایا تھا۔ سلطان احمد کبیر رفاعی کے خادم خاص حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا وقت قریب آیا تو 1 مہینے پہلے آپ مرض اسہال یعنی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ 1 ماہ تک آپ یہ تکلیف میں مبتلا رہے اور 20 دن تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ نیز زندگی کے آخری لمحات میں آپ پر نہایت رقت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ اپنے چہرے، اپنے داڑھی مبارک پر مٹی رگڑتے تھے اور روتے رہتے تھے اور لبوں سے یہ عرض کرتے، یا اللہ عفو و درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اے رفاعی سلسلے والوں، اے رفاعی سلسلے میں مرید ہونے والے خوش نصیب لوگوں، اپنے اوپر فخر کرو، ناز کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی مصیبتوں پر حضور سید احمد کبیر رفاعی چھت بنے ہوئے ہیں، یعنی مصیبتوں سے بچانے والے آپ کے لیے سید احمد کبیر رفاعی ہیں، اور صرف اپنے مریدوں کے لیے نہیں، آپ کا کوئی بھی عقیدت مند ہو، کوئی بھی سلسلے کا شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی عقیدت سے سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو بے شک آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین، 22 جمادی الاول 578 ہجری مطابق 12 سپٹمبر 1182 عیسوی میں آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، اور آپ کا عرس شریف ہر سال 22 جمادی الاول کو بڑے شان کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے عقیدت مند آپ کے روضہ انور پر عقیدت مندی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں۔ دوستوں، آپ میں سے اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، مجھے انسٹاگرام پر میسج کرتے ہیں، جو میرا انسٹاگرام پیج ہے حافظ عامر قادری، اس پر میسج کرتے ہیں کافی سارے لوگ کہ ہم عراق کی زیارتوں کے لیے کیسے جائیں۔ تو ناظرین، جیسے آپ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یعنی کسی ٹریول کے انڈر میں جاتے ہیں ان کی ماتحتی میں، اسی طرح عراق اور ایران کے ٹور کے لیے بھی کافی سارے ٹورس اینڈ ٹریولز ہیں، تو ان کی مدد سے ایک پیکیج بک کر کے آپ یہاں کی زیارتیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے شہر کے آس پاس پتہ لگائیں کہ کون ہیں جو یہاں کی زیارتیں کرواتے ہیں، تو آپ پہلے ان کے اوپر ریسرچ کریں، وہ کتنے بھروسے مند ہیں یا نہیں، یہ پتہ لگائیں، پھر ان کے انڈر میں آپ جو ہیں یہ زیارتیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو بھی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور سچے دل سے ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی منت اور مراد پوری فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ہم لاتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے آپ تمام کی نیک و جائز مرادیں پوری کرے۔ السلام علیکم۔